جی بالکل، پروگرام آج پاکستان کی آواز میں ہم آج پشاور کی ماند پڑنے والی خوبصورتی کے حوالے سے بات کریں گے۔ وال چاکنگ اس میں ایک اہم وجہ ہے، اگرچہ بظاہر یہ چھوٹا مسئلہ شاید لگتا ہے لیکن انتہائی زیادہ اہم ہے، کیونکہ پشاور بھر میں وال چاکنگ کی جو ہے وہ برمار ہے اور ہم مختلف مقامات کی دیواروں پر دیکھتے کہ وال چاکنگ کی گئی ہے، جس سے شہر کی جو خوبصورتی ہے وہ انتہائی زیادہ ماند پڑ رہی ہے۔ تعلیمی اداروں کی طرف سے جو ہے وال چاکنگ کی گئی ہے، اسی طرح حکیموں، نجومیوں اور اسی طرح ہسپتالوں، صحت مراکز، کلینکس کے حوالے سے جو ہے وہ وال چاکنگ کی گئی ہے، جس نے شہر کی خوبصورتی کو انتہائی زیادہ جو ہے وہ متاثر کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ ضلع انتظامیہ وقتاً فوقتاً اس حوالے سے اگرچہ کارروائی کرتی دکھائی دی، لیکن کوئی مؤثر قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی مکمل روک تھام نہ ہو سکی، اور ایک مرتبہ پشاور میں احیاء پشاور منصوبے کے تحت اس وال چاکنگ کو ختم کیا گیا تھا، لیکن پھر یہی لوگ آ کے دوبارہ وال چاکنگ کر لیتے ہیں، جو نہ صرف شہر کی خوبصورتی کو متاثر کر رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم آج پشاور میں شہریوں سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے اور اس وال چاکنگ سے وہ کتنے پریشان ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، شہریوں سے بات کریں گے۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ شہر میں ہم دیکھتے جگہ جگہ پر دیواروں پر وال چاکنگ کی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو آپ بحیثیت شہری اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر وال چاکنگ کسی علاقے کی خوبصورتی کے لیے کی جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر ملک کی خوبصورتی کے لیے کی جائے، کوئی اچھی اقوال زرین لکھ دی جائے تو وہ تو اچھی بات ہے، اور اگر اس کے علاوہ لوگوں کا ایڈورٹائزمنٹ اگر ہو تو یہ تو، اور دیواروں کو، لوگوں کے صاف گھروں کی دیواروں کو گندا کیا جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ عام وال چاکنگ حکومت کے بغیر جو لوگ کرتے ہیں اس پہ پابندی ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی کے لیے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں ہم نجومیوں کے، حکیموں کے وال چاکنگ دیکھتے، بڑے غیر مناسب عبارات بھی لکھے ہوتے اور اس طرح کی بھی ہوتے کہ محبوب آپ کے قدموں میں اور اولاد نہ ہونے کا علاج ہم اس طرح کریں گے، تو عجیب عجیب اور غیر مناسب جو عبارات ہیں وہ لکھے ہوتے، تو وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو تو پکڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ تو معاشرے کو خراب کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے بچوں کو، ہمارے عام جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ خراب کرتے ہیں، ان سے یہ پیسے، اور یہ تو بالکل فراڈ ہے، یہ فراڈ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو ان کو تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو پکڑ لے اور ان کو جیل میں ڈال دے، اور اس کے لیے کوئی ایک کمیٹی مقرر کی جائے کہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑ لیا جائے، کیوں یہ بالکل غیر قانونی کام ہے۔ یہ آپ کی دیواروں پر جو پینٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے، وال چاکنگ اور مختلف عبارات لکھے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا؟ یہ غلط بات ہے، یہ جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے، بالکل یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی سے پوچھا جائے، مالک سے پوچھا جائے پھر بھی اچھی بات ہے، مگر پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، جو ہم اگر اندر بیٹھے باہر سے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ تو یہ برابر یہ ہے کہ جو حکومت ہے یہ ضرور حکومت ہے۔ ایک اور شہری سے بھی بات کرتے، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ وال چاکنگ کی گئی ہوتی ہے، اوپر سے ایک اور آ جاتا ہے، وہ بھی کسی اور کے وال چاکنگ پہ مزید وال چاکنگ کر دیتا ہے، تو جھگڑے، لڑائیاں بھی اس معاملے میں جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو حکومت سے کیا کہیں گے کہ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ یہ وال چاکنگ جو شہر کی خوبصورتی کو خراب کرتا ہے اس کی روک تھام ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالانکہ زیادہ تر وال چاکنگ جو زیادہ تر دیواروں پر لگی ہوتی ہے وہ اسکول کی ہوتی ہے، مختلف پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشن اس کی طرف سے وال چاکنگ ہوتی ہے، وہ بھی زیادہ تر علاقوں میں ہوتی ہے، وہ بھی کہ کوئی اپنے گھر پہ اپنی جگہ پر لکھ دے تو ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، ان کا جگہ ہے، لیکن زیادہ تر آپ نے بتایا کہ حکیموں ان لوگوں نے مختلف جگہوں پر لکھے، چونکہ ابھی الیکشن کا دور، ہمارے کارکنوں نے بھی مختلف جگہوں پر ہمارا نام یا کوئی چیز دیوار لے اپنی ذاتی گھروں پہ لیے، کسی کے گھر پہ، کسی کی عمارت پہ، کسی کی زمین۔ حالانکہ وال چاکنگ میرا خود بھی ایک، آپ کے اگر نہر کے کنارے آپ دیکھیں، میں نے یہ اسکیم شروع کی ہے، یہ ایک بیوٹیفیکیشن کا اسکیم ہے۔ آپ نہر کے کناروں کو دیکھیں، یہ سائڈ والوں کو دیکھیں، یہ پول کے جتنے بھی، میں نے صرف اس مقصد کے لیے کہ یہ
روڈ بن گیا, کینال سائڈ بن گیا اور یہ خوبصورت نظر آ جائے. تو ہر شہری کو اس میں بھی ایفرٹ کرنا چاہیے. حکومت کو بھی ACDC کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ جہاں پر بغیر اجازت کے, بغیر ٹون 1 کے اجازت نامے کے مختلف دیواروں پر لکھا ہوتا ہے تو ٹون 1 کے ہاتھ آتے ہیں, ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. میں خود کچھ MPSF کی طرف سے کچھ فنڈ ملا تھا تو بہت سے علاقوں میں ہم نے کیے. میں نے اسے خود یہ آئیڈیا دیا کہ ہم نے بہت سے گلیاں, روڈ, سڑک والے, لیکن ابھی ایک ایسا اسکیم ہم لانا چاہتے ہیں. آپ نہر کے کنارے پہ چرسا روڈ سے بشیر آباد تک چلے جائے, صرف یہ واحد ایک کینال سائڈ ہے, اس پہ آپ کو پودے نظر آئیں گے. حالانکہ یہ پودے میں نے 5-6 مرتبہ لگائے, میں بار بار لگا تو کچھ بن جاتے, کچھ لوگ پال جاتے, کچھ خراب کر دیتے. لیکن میرا ایک مقصد, ایک مشن کہ اس نہر کے کنارے کو ایک دفعہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ سرسبز دیکھیں گے اور خوبصورت دیں گے. جس طرح آپ کہہ رہے کہ نہر کے سائڈوں کے حوالے سے آپ بیوٹیفیکیشن کی بات کر رہے, تو آپ کو نہیں لگتا, آپ چونکہ اس علاقے کے کونسلر بھی منتخب ہو چکے, تو اگر آپ یہ آواز اٹھائے تو یہ مزید مؤثر بن سکتا ہے کہ وال چاکنگ کے خاتمے کے لیے اپنے علاقے کے لوگوں کو ملا کر اس کے خلاف ایک مہم چلائی جائے؟ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. MPSF کو بھی دے گا, کچھ اپنے نیبرہڈ کے وسائل کی بس ان سب ایک وقت آئے گا کہ جتنی بھی دیواروں پہ وال چاکنگ ہوئی ہے اس کو مٹائیں گے, اور اس کی جگہ خوبصورتی کے لیے مختلف نقشے یا کچھ ایسے الفاظ جو کم از کم معاشرے کو بنا لے. انشاءاللہ ابھی آپ نے بہت اچھا کیا, آ گئے نیبرہڈ میں, آ گئے, وزٹ کیا اور آپ نے نشاندہی کی. میرا انشاءاللہ یہ بھی آپ سے وعدہ ہے کہ اس پہ میں ایکشن بھی لوں گا اور میں خود اپنی طرف سے اس پہ قدم اٹھاؤں گا. انشاءاللہ یہ آپ کو وال چاکنگ ہوگی لیکن آپ کو ایک منفرد خوبصورت دکھائی دینے والی چیز نظر آئے گی. کونسلر صاحب نے وعدہ کر لیا, اللہ کرے کہ یہ اپنا وعدہ پورا بھی کر لے. ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے. یہ بتائیں کہ جس طرح ساتھیوں نے بات کی, اکثر وال چاکنگ جو ہے وہ تعلیمی اداروں کی جانب سے کی جاتی ہے, اور وہی تعلیمی ادارے آپ کے گلی محلے میں موجود ہوتے ہیں. جس طرح بزرگ شہری نے بات کی, ان کا کہنا تھا کہ ان سے پوچھے بغیر جو ہے وال چاکنگ کی گئی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ علاقے کے جو عمائدین ہیں وہ مل کر انہی تعلیمی اداروں کے پاس چلے جائے اور انہیں اس چیز سے منع کر دے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے بتایا نا کہ واٹاکی کے بارے میں, تو یہ میرے خیال پر صرف ہیڈ منسٹریشن کی کام نہیں ہے کہ وہ ہر گھر تک پہنچے اور ہر انسان کو منع کرے کہ آپ یہ لکھائی مت کرے, آپ یہ نہ کرے, وہ نہ کرے نا. ہمارے لوگوں کا اپنا بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو منع کرے, اپنا خوبصورت علاقے کا ختم نہ کرے. یہ ہر ایک علاقے کی اپنا اپنا خوبصورتی ہے, ان لوگوں پر منحصر ہوتا ہے. دیکھیں اگر کوئی ایسے کام ہو جس طرح سامنے ہمارے لکھائی نظر آپ کو آ رہے ہیں نا, ہمارے لیے چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو منع کریں. اگر وہ منع نہ ہو جائے نا تو ہمارے لیے پھر چاہیے کہ ہم ہیڈ منسٹریشن کو اپنے علاقے کی خبر کریں نا. تو اس حوالے سے آپ کے علاقے میں بہت زیادہ وال چاکنگ ہوئی, تو اس سے پہلے آپ نے کبھی ایڈمنسٹریشن کو کوئی کمپلینٹ کی ہے؟ دیکھیں میں عموماً نہیں ہوتا ہوں نا, اور ایسے ہمارے سامنے بھی نہیں ہو چکا ہے. ہمارے علاقے کے بزرگوں کے لیے اور کے لیے بھی چاہیے نا کہ سب اکٹھے ہو جائے. جس طرح ہمارے اسلم خان نے بتایا نا, ٹھیک ٹھاک بات کیے, ان کے یہ بات نوٹس بھی آیا نا, تو خواہ ایڈمنسٹریشن تک یہ بات پہنچائے گا. اچھا جی, آپ یہ بتائیں کہ وال چاکنگ انتہائی اس سے شہر کی جو خوبصورتی ہے وہ ماند پڑ رہی ہے. ایک عام شہری کے لیے یہ کتنا پریشان کن ہوتا ہے کہ اس کے گھر پر بغیر اجازت کے وال چاکنگ کی جاتی ہے اور بندہ چلا جاتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو اس کے گھر پہ مختلف قسم کے عبارات لکھ کے بندہ چلا گیا ہوتا ہے, تو کتنا پریشان کن ہوتا ہے. اس کی وجہ سے تو سارے پریشانیاں ہیں, سارے پریشانیاں تو یہ پیدا, اور تصدیق کے ساتھ کہتا ہے کہ بھئی ذمہ داری کے ساتھ جائز اور ناجائز یہ بھی چھوڑو. آپ الارج کے اوپر دیکھ لیں, وہ دیوار جو ہے کتنا خوبصورتی ہے اس کا, کتنا مزہ کر رہے ہیں. بیرون ممالک میں جاؤ, ہر علاقے کے اندر دکاندار ہوتے ہیں یا گھر والے ہوتے ہیں, گھر کے سامنے وہ پودے لگاتے, خوبصورتی پیدا کرتے. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے مالی بھیج دیتے, اس کے لیے پانی کا بندوبست کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے علاقے کا خود بھی ذمہ دار ہے, اور 25% جو ہے وہ حکومت ہے, 75% ذمہ داری ہماری اپنی ہے کہ اپنے علاقے کو خوبصورت بنائیں. دوسری بات یہ کہ یہ سب کو ختم کیا جائے.
اس پہ ایکشن لیا جائے. اور ایسا ایکشن نہیں کہ بس وہ جو سرکاری دفاتر کے دستخط کے لیے انتظار ہے اس کے لیے نہیں, فوری طور پہ اس پہ کام کیا جائے. اب چاروں طرف دیکھ لو, اگر یہ دیواریں صاف ہو, ایک آدمی 1 لاکھ روپے کا 2 لاکھ روپے کا اب 10,000 روپے کا غریب آدمی اس پہ خرچہ کر لیتے ہیں, اوپر سے یہ لوگ آ کے اس پہ جو ہے نا اپنے اشتہاریں چپکا دیتے ہیں, تو اس گھر کی خوبصورتی چلی جاتی ہے. تو خدا را میں تو درخواست کرتا ہوں کہ الیکشن کے دوران بھی یہ نہ ہو. الیکشن کے دوران میں مختصر یعنی جو ہے نا وہ یہ نہر کا کنارہ ہے, تھوڑے ڈنڈے لگا کے اپنا جو ہے نا اشتہار بنواؤ, اپنی تصویریں جو ہے لگاؤ. اس کے علاوہ بالکل شہر کو صاف کر لینا چاہیے. مہربانی میرا تو قوم سے یہ درخواست ہے. بھائی یہ بتائے کہ لوگوں نے گھروں پر اسی طرح دکانوں پر لاکھوں روپے اس کے رنگ پہ خرچہ کیا ہوتا ہے, لیکن راتوں رات ان کی دیواروں پہ جو ہے وہ وال چاکنگ کی جاتی ہے, ان کے گھر کی بھی خوبصورتی خراب ہوتی ہے. کیا کہیں گے؟ بے شک اس کے خلاف قانون کارروائی کی جائے, کیونکہ گھر مکان والا وہ کرے وہ اس طرح سب کو اکٹھا کر لیتے اور رنگ دے دیتے, اچھا سا گھر بنا لیتے, اچھا سا ماحول بنا لیتے ہیں. اس طرح راتوں راتوں یہ وال چاک والا آتا ہے اس گھر کو خراب کر لیتا ہے. جب صبح مالک مکان اٹھتا ہے نا تو اپنا گھر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا, اتنا اس کا روپے بھی خرچ ہو جاتا ہے اور یہ اللہ کا نام بھی ہوتا ہے. اس کے نیچے نالیاں گٹر وغیرہ یہ سب کچھ. قانون کو چاہیے کہ اس کے لیے بورڈ بنائے یا اس طرح کوئی شیٹ بنائے کہ ٹھیک رہے. وال چاکنگ کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے اور حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے کہ ایسا کیا ہونا چاہیے تاکہ اس وال چاکنگ کا مکمل خاتمہ ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی وال چاکنگ کے تو ہم اس لیے خلاف ہیں کہ جب وال چاکنگ لوگ کر لیتے ہیں, ایک شہری کے چلو گھر پہ خرچہ یا نہیں خرچہ وہ ایک الگ بات ہے, اس سے ساتھ بندہ مشورہ کر کے کر لیتا ہے. لیکن غلط بات یہ ہے کہ ایک روڈ ہے, ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بائک پہ ہیں, اگلا پڑھ لیتے ہیں یہاں کچھ لکھا ہوا ہے, اس کا ذہن ادھر چلا جاتا ہے, آگے والے کو نہیں دیکھتا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اکثریت دیکھے بھی ہے وہ دیواروں کو پڑھتے پڑھتے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ بات ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں, ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ جہاں جو مرضی لکھ دیا ہے, اوپر لکھا ہوتا ہے پبلک اسکول, نیچے لوگ پیشاب کر رہے ہیں, کتنی بے عزتی ہوئی. ہم تو مسلمان ہیں نا, ہمیں تو یہ نہیں چاہیے. اب اگر ہم اسلام کے نظریے پہ دیکھتے ہیں تو یہ بھی اس کے خلاف ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن لے, لوگ کریں, اپنے بینر لگوائے, اپنی ایڈورٹائزمنٹ کچھ بھی کریں, لیکن اس طریقے سے تو نہ کریں نا. اقرا لکھا ہے, محمد یہ اسکول لکھا ہے, لیکن نیچے لوگ پیشاب کر رہے ہیں, گٹر ہے, نالیاں ہیں. جب آپ جاتے بھی ہو ایسی جگہ پہ تو ان کا کچھ خاص عمل نہیں ہوتا, جو لکھتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے, تعویذات کرتے ہیں جو بھی ہے. یہ دیکھو پشاور آپ سامنے ایک نظر کیمرہ دوڑا بھی لے تو کیا لکھا ہے, پشاور رشتہ پتہ نہیں کیا دہک آواز. یہ اب سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا ہے, اس کا کیا مطلب ہو گیا ہے, جو جہاں مرضی کر دیا ہے. تو لہٰذا ہم تو کہتے ہیں حکومت اس کے خلاف ایکشن لے اور اس چیز کو ختم کرے. یہ نہیں کہ بس آج ہو گیا کل بس ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. جی بالکل, جس طرح آپ نے شہریوں کی بات سنی تو یقیناً وال چاکنگ کی وجہ سے پشاور شہر کا جو حلیہ ہے وہ بگاڑ دیا گیا اور خوبصورتی جو ہے اس کی وجہ سے انتہائی زیادہ ماند پڑ گئی ہے. نہ صرف خوبصورتی جو وہ ماند پڑ گئی ہے بلکہ شہری بھی انتہائی زیادہ پریشان ہے, اور ان کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ حکومت وال چاکنگ کے خاتمے کے لیے قانون سازی کرے تاکہ اس کا مکمل خاتمہ ہو سکے, اور ضلعی جو انتظامیہ ان کو بھی اس کے خلاف متواتر جو ہے وہ کارروائی جاری رکھنی ہوگی تاکہ مکمل طور پر شہر سے وال چاکنگ کا صفایا ہو سکے. پشاور میں ایسی دیوار ہمیں دکھائی دیتی, بمشکل دکھائی دیتی ہے جس پہ وال چاکنگ نہ ہوئی ہو. پورے شہر کا یہی مسئلہ ہے, زیادہ تر دیواروں پہ وال چاکنگ ہوئی ہے. طرح طرح کے اشتہارات جو ہے وہ اس کی تشہیر کی ہوتی ہے دیواروں پہ کہ ہم سے علاج کروائیے, ہم سے ٹیوشن پڑھائیے, نمبر بھی اپنے دیے ہوتے ہیں. اس کے خلاف انتظامیہ کیا کر رہی ہے, انتظامیہ کیا ایکشن لے رہی ہے, یہ جاننے کے لیے ہم آئے ہیں. TOR ریاض اوان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ان سے جانیں گے. سر, وال چاکنگ ایک پشاور کا مسئلہ بن چکا ہے, تو آپ اس کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں اور قانون کیا کہتا ہے, یہ کائنڈلی ذرا بتا دیں. شکریہ اعظم رحمان صاحب, آپ یہاں تشریف لائے. دیکھیں, وال چاکنگ کو ہم وقتاً فوقتاً ریموو کرتے رہتے ہیں, اور
बदकिस्मती से इसके लिए कोई बाकायदा कानून साजी नहीं की गई है। जिस वक्त शहर की दीवारें बदनुमा नजर आने लगती हैं तो हम इकदाम करते हैं, और इस वक्त मैं तो दावे से कहता हूं कि कम से कम टाउन 1 के जुरिसडिक्शन में वॉल चाकिंग बहुत ही कम होगी, वरना हमने अक्सर जगहों से वॉल चाकिंग रिमूव की हुई है और ऐसी कोई देखने में नहीं आई। और फिर भी हम शहर के विजिट के दौरान जहां कहीं ऐसी वॉल चाकिंग देखते हैं तो अपने स्टाफ को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो रिमूव कर दी जाती हैं। अच्छा सर, इसमें कानून क्या है? मतलब आप अगर देखते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जब देखते तो आप रिमूव कर दें, तो इस पे कोई जुर्माने वगैरह का भी कोई कानून है? कोई जुर्माना करने का, कोई पर्चा काटने का, इस तरह के कोई कानून वगैरह है? कानून क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैंने अर्ज किया है ना कि इस सिलसिले में कोई बाकायदा कानून साजी नहीं की गई है ना, और हम इनको जब बाज वक्त करते हैं, जुर्माने भी करते हैं, लेकिन चूंकि वो कानून के दायरे में नहीं आता तो इसलिए हम जरा हौला रहते हैं। लेकिन जब वॉल चाकिंग ज्यादा हो जाती है या बदनुमाई सी नजर आने लगती है तो हम उसको रिमूव करते हैं। दूसरा, मैं आपके नोटिस में ये बात लाऊं कि जो मेन जीटी रोड है ना, N5 जिसको कहते हैं, इसकी ये डोमेन है पीडीए का। तो आपको ज्यादातर यहाँ जीटी रोड पर ये जो स्कूल्स हैं, इधर बड़े बड़े स्कूल्स हैं, ये नंबर 1 सिटी, नंबर 2 सिटी, इन पर आप देखें, इन पर अक्सर होती है तो ये उसके डोमेन में आता है, पीडीए के डोमेन में आता है। रिंग रोड भी पीडीए के पास है, और इसके अलावा जो शहर के एरियाज हैं, सिटी सर्कुलर रोड और शहर के और जो रोड्स हैं, उनको हम वक्तन फक्तन मूव करते रहते हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसी आपको शहर के अंदर देखने में नहीं आएगी। अच्छा सर, ऐसा आप क्या समझते हैं सूबाई असेंबली से कानून साजी की जाए कि जो आप लोगों को बाइख्तियार बना दे, और जो कानून के दायरे में फिर आप लोग अगर कार्रवाई करें भी तो वो कानून के दायरे में हो, तो ऐसा क्या कानून पास किया जाए? आप क्या रिकमेंड करेंगे इस हवाले से? देखिए, ये सूबाई असेंबली या उसकी कानून साजी तो बहुत बड़ी बात है, चूंकि दो साल से यहाँ पर बलदियाती सिस्टम नहीं था। अब तो बलदियाती इंतखाबात भी हो चुके हैं। जब बलदियाती नुमाइंदे हलफ उठा लें और इधर ईवान बन जाए, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन या तमाम सूबे में जो बलदियाती नुमाइंदे अपने अपने हलकों में, अपने अपने TMAs में जब हलफ उठा लें और उसके बाद उनकी कौंसल बन जाए, तो वो खुद भी ये कानून बना सकते हैं। टाउन कौंसल, तहसील कौंसल, सिटी कौंसल खुद भी अपने लिए कानून आरोबीज मुरतब कर सकते हैं। अच्छा, बल्दियाती, ये काफी आपने इंपॉर्टेंट बात की है। बल्दियाती नुमाइंदे जब ये हल्फ उठा लेंगे तो वो ये कानून साजी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हाँ, ये हर कौंसल अपने लिए कानून साजी भी कर सकती है। टैक्सेस का निफाज भी कौंसल के इख्तियारात में है, और किसी भी उसको इम्प्लीमेंट लागू करना या किसी चीज को खत्म करना, ये कौंसल के इख्तियार में है। अच्छा रियाज सर, ये भी बताइएगा कि अगर कोई वॉल चॉकिंग करता है तो उस पे मैक्सिमम उसको कितना जुर्माना किया जा सकता है? उसकी सजा अभी तो जैसे कि आपने बताया कानून साजी नहीं हुई, लेकिन जुर्माने के हवाले से कोई सजा है, यानी जुर्माना भी नहीं कर सकते? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया है ना कि जब बाकायदा कानून साजी न होना तो उधर आपको बहुत मुफाहमत से काम लेना पड़ता है। जिस वक्त हम देखते हैं कि जी वो वॉल चैकिंग कर रहे हैं तो हम उनके बंदे को पकड़ लेते हैं, जो वो पेंटर या आर्टिस्ट जो होते हैं, वो जो लिख रहा होता है, उसको पकड़ लेते हैं, उनका सामान जब्त कर लेते हैं। उस पर फिर हम उस बंदे को जुर्माना कर, उसकी रिहाई के लिए 5,000 या 10,000 या 2,000 जितना भी हम जुर्माना कर दें, मौके की मुनासबत से देखते हैं या वो काम की मुनासबत से देखते हैं कि कितना काम कर रहे हैं, तो ऐसा कर लेते हैं हम। लेकिन इसकी मैंने आपसे अर्ज किया ना कि बाकायदा कानून साजी नहीं है। अच्छा, अभी तक सर कानून साजी नहीं हो सकी। इससे पहले वाले बल्दियाती नुमाइंदों ने इस तरफ मेरा ख्याल है शायद ध्यान नहीं दिया, वॉल चॉकिंग का इशू उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कानून साजी। लेकिन आइंदा जो आ रहे हैं उनको आप ये सजेस्ट करेंगे सर कि इस पे कानून साजी की जाए? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है, शुक्रिया। रियाज वान साहब TOR साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि कानून साजी नहीं है, इसके लिए बाकायदा कोई वॉल चॉकिंग के खिलाफ कोई कानून नहीं मौजूद, इस वजह से जो है वो ये इनको ज्यादा से ज्यादा कोई पकड़ नहीं सकते या जुर्माना वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी जो शहर का इलाका है वहां पे इनके मुताबिक जो है हमें ज्यादातर वॉल चॉकिंग दिखाई देती, जो इलाके दिखाई देते भी है वो PDA के अंडर आते हैं। तो ये बात आपने इनकी रियाज वान साहब की गुफ्तगू जो है सुनी, और आज पाकिस्तान में हमारा आज का जो मौजूद था वो वॉल चॉकिंग के हवाले से था। जी, ये वॉल चॉकिंग के बारे में कि पेशावर शहर के दीवारों पे मुख्तलिफ किस्म के पेंटिंग, वॉल चॉकिंग और ये की गई है, और इस पर जो है ना किस्म किस्म के नारे लिखी हुए हैं। ये पेशावर शहर जहां पर इस वक्त हम मौजूद है गुवाहाटी में,
तो यहाँ से लेके और पूरे शहर में, पेशावर शहर में इस तरह दीवारों पर वॉल चैकिंग की है। इसके बारे में हमारी साथी रिपोर्टर कामरान अली ने आपको आगाह किया। वो आपको उसका नक्शा दिखा दिया दीवारों का कि उस पे जो लिखाई वॉल चैकिंग की गई है। अवाम का इसके बारे में क्या रद्द अमल है वो भी आपने सुन लिया। इसके साथ ही महकमे इसके बारे में क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, कोई कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं, वो भी हमारे साथी रिपोर्टर अजम उर रहमान के साथ जो हमारी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकार है, उन्होंने ऑफिसर से उनके बातें भी आपने सुन ली। जी, इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पर पेशावर शहर के बाहर जो हमारे जो सिटी वॉल है, जो तारीखी दीवार है हमारे पेशावर शहर का, वो तो तकरीबन खत्म हो चुका है। वो तारीखी दीवार को कहीं पर प्लाजे बनी हुई है, कहीं पर दुकानें बनी हुई है, लेकिन जो थोड़ा सा टोटा जो है ना वो रह गया है, उसमें भी मुख्तलिफ किस्म की नकूश और वो पेंटिंग की गई है। और ये पेंटिंग भी किसी अवर ने नहीं, ये भी हमारे पेशावर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ही की है। और फिर इसका जो है ना इफ्तिताह भी बाकायदा हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी दाखिला जो पेशावर से कौमी असम्बली के मेंबर है शौकत अली, उसने इसका जो है ना बाकायदा इफ्तिताह भी किया है कि ये बहुत अच्छा काम किया है कि दीवारों को की नकूश किया। ये इस वक्त मैं चाहूंगा कि कैमरामैन हमारे आपको दिखाएं ये नकूश कि जिस तरीके से ये इस पर पेंटिंग की गई है। और जो सिटी वॉल था जो यहाँ पे दिख रहा था कि ये हमारे तारीख का एक हिस्सा है, हमारे मुल्क से बाहर अगर कहीं सफारतकार या इसी तरह से आते थे तो वो इसको देखने के लिए आते थे, लेकिन अभी इस दीवार को देखे तो उसमें जो है ना वो तारीखी टच वो तकरीबन खत्म होके रह गया है। नाजरीन, ये हमारी सिटी वॉल का हुलिया आपने देख लिया। मुख्तलिफ लोगों के साथ भी और डिपार्टमेंट के साथ भी बात आप लोग सुनिए। अब हम जाएंगे और जो डायरेक्टर आर्कियोलॉजी है म्यूजियम आर्कियोलॉजी डॉक्टर अब्दुल समद साहब, उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि हमारे आज टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने पिछले साल कहा था कि ये पेंटिंग और जो भी इसने वो किया है इसके बारे में उन्होंने लेटर्स लिखे हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये उनके एक्ट की खिलाफ वर्जी है। तो चलते हैं डॉक्टर अब्दुल समद साहब के पास कि उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, ये दीवारी शहर का जो हुलिया हमने आपको दिखा दिया और उसका जो हशर किया गया है, जो दूसरी दीवारें थे वो उस पे भी जो है ना इस तरह के अजीब किस्म के नारे लिखे हुए वो भी आप लोगों ने देख लिए, लेकिन दीवारी शहर को भी नहीं बख्शा गया है। और यही हमारे पेशावर शहर के पहचान और ये एक तारीखी दीवार, जिस तरह के हमारे पेशावर की जो दूसरी तारीखी जगह है, मस्जिद इमामत खान है, किला बाला इसार है, महल सीटियान, इसी तरह ये भी दीवार शहर भी हमारे तारीख का एक हिस्सा है, लेकिन इसको तो छोड़ा नहीं गया। लेकिन जहां कहीं पर मौजूद है तो उस पे जो है ना अजीब किस्म के नकूश और वो पेंटिंग की गई हैं, जिससे उसका हुलिया बिगड़ गया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डॉक्टर अब्दुल समद साहब, तो उनसे बात करेंगे कि इसके लिए कार्रवाई और सबसे बढ़कर जो है ना ये किसके डोमेन में आता है, किसके दायरे इख्तियार में आता है कि जो इस तरह के काम होते हैं और उसके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करते। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपने बहुत सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि इसका हुलिया हमने बिगाड़ दिया है। दूसरा, अगर मैं शॉर्टकट आपको जवाब दूं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, जी बिल्कुल वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने ये काम किए हैं। ये सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है हमारे सोसाइटी में। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ऐसे काम कहीं आपको नहीं दिखेंगे जो हेरिटेज के साथ हमारी कंट्री में होता है। अवेयरनेस की वजह से अवेयरनेस कम है। आपने फसील की बात की, दीवार की बात की, बिल्कुल ख़त्म हो गए। सिर्फ 400 मीटर का एक पैच रह गया है और उस पे भी आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल नारे या दूसरे किस्म के पोस्टर्स लगे हुए हैं। आर्कियोलॉजी कानून के मुताबिक किसी भी हेरिटेज बिल्डिंग को डिफेस करना, इस पर बैनर्स लगाना, ये गैर कानूनी है। एंटीक्विटीज़ एक्ट 2016 में बाकायदा इसका जिक्र है। जहाँ तक डोमेन की बात आती है कि किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनके अंडर ये सारा काम होता है। उनके एक्ट में भी मौजूद है कि इस तरह की आप डिफेस नहीं कर सकते साइट्स वगैरह को। इससे अलावा मेरी रिक्वेस्ट कंसर्न लोगों से भी होगी, जो कोई रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, डिफरेंट त्यौहार वगैरह होते हैं या उर्स वगैरह होते हैं या कोई सेक्रेड डे हम मनाते हैं या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो गेट्स हैं
پشاور کے پرانے گیٹ سے، اس کو خراب نہ کرے، ڈیفیس نہ کرے، اس پہ بینرز وغیرہ نہ لگائیں، اس پہ غیر قانونی بھی ہے اور بہت برے بھی لگتے ہیں. اور جو دیوار آپ نے ذکر کیا اس پہ تو بالکل بھی نہ لگائیں. یہ ہم نے لیٹرز بھی لکھے ہیں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو، ان کو منع کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے، اور باقاعدہ اس کے خلاف ایکٹ میں بھی موجود ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس امپورٹنٹ چیز کو ہائی لائٹ کیا اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کو آپ اویئرنیس دے رہے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو لیٹر لکھے ہیں اور وہی کارروائی کریں گے اور وہ ان کے دائرے اختیار میں آتے ہیں، لیکن جو نقوش بنائے وہ تو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے خود کیے. جی بالکل، اس سے پہلے بھی آپ کے آج ٹی وی کے میڈم فرزانہ نے بہت اچھا پروگرام کیا تھا جس میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو ماہرین تھے ان سے بھی ان کی رائے لی تھی، اور بالکل پرمیشن انہوں نے خود دی تھی. انٹینشن شاید ان کے اچھے تھے کہ پرانی دیوار ہے اس کو نیا کیا جائے، کوئی ایسے کام کیجیے، لیکن کام غیر قانونی تھا جس کو آلریڈی انہوں نے کر لیا تھا. اس کے بعد ہم نے بتا دیا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، جو انہوں نے سٹاپ کر لیا اس کے بعد دوبارہ انہوں نے نہیں کیا. تو سر یہ آپ نے جس طرح حوالہ دیا آج ٹی وی کے پروگرام کے بارے میں، تو اس وقت بھی آپ نے وہ لیٹر اس وقت کے لکھے تھے کہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی، تو آج تک جو ہے نا اس نے کوئی کارروائی کی ہے یا کوئی اس طرح جو ہے نا وہ ایکشن لیا ہے کہ نہیں؟ میرے خیال سے سب سے بڑی کارروائی تو لوکل گورنمنٹ نے یہ کیا کہ اس چیز کو سٹاپ کر دیا. مزید ان کا پلان یہ تھا کہ جتنے بھی ہیریٹیج پرانے بلڈنگز ہیں پوری سٹی میں، اولڈ سٹی کے اندر جو تقریباً 1800 کے قریب ہے، ان کا پلان یہ تھا کہ ان کو خوبصورت کیا جائے، ذرا اجاگر کیا جائے اس طرح پینٹنگ کے ذریعے، تو وہ انہوں نے سٹاپ کر دیا ہے. تو اس پروگرام کی وجہ سے یہ اس کا فائدہ ہوا ہے کہ مزید یہ کام نہیں ہوا، اور لوگوں میں اویئرنیس بھی آ گئی ہے. جو گورنمنٹ کے لوگ تھے، لوکل گورنمنٹ کے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے، اور باقی جو لوگ تھے اس میں بھی آ گئی. لیکن گورنمنٹ کی صرف رسپانسبلٹی نہیں ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ گورنمنٹ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، یا زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کیا کر سکتی کہ لوگوں کو حوالات یا جیل میں ڈال دی گئی، اپنے لوگ ہیں. لیکن سیوک سینس اگر ہو، ان کو سینسیٹائز کیا جائے، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ غیر قانونی ہے، ہم ماشاء اللہ ابائڈنگ لوگ ہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. دوسرے انٹرنیشنل ایتھکس ہیں، جو بھی پشاور ایمبیسڈرز آتے ہیں، انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں، وہ سب سے پہلے رخ وال سٹی کا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا کلچر ہے ٹینجیبل انٹینجیبل، وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو وہ وہاں پہ اس طرح کی گندگی یا اس طرح کے لیٹرنگ یا وال چاکنگ اس طرح کے دیکھ کے وہ ایک اچھا امیج نہیں جاتا. تو یہ بھی ضروری ہے بینگ اے سول سوسائٹی کہ گورنمنٹ اور سول سوسائٹی مل کے اگر اس مسئلے پہ کام کریں، جس طرح آپ نے میڈیا پہ اس کو ہائی لائٹ کیا، تو یہ حل جو ہوگا میرے خیال سے یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ساتھ کام کریں گے تو حل ہوگا. یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا یا سرکار کا یا گورنمنٹ کا یا صرف پرائیویٹ لوگوں کا کام نہیں ہے. ایوری بڈی ہیز ٹو ٹیک دیئر ریسپانسبلٹی. سر یہ آپ نے بات کی کہ سوشل سیکٹر اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور لوگ خود جو ہے نا نکل کے اس کے لیے جو ہے نا کام کرے اور لوگ سینسٹائز ہو کے تو اس پہ کام ہوگا. تو ابھی تک اس طرف کسی نے اس طرح کام کیا ہے ہماری سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے یا کوئی سول سوسائٹی نے یا کسی ڈپارٹمنٹ نے؟ بالکل جی، یہ ایک سال پہلے ایک والنٹیئر فورس تھی پشاور ڈپٹی کمشنر کے انڈر، ایک فورس تھی پشاور والنٹیئر فورس کے نام سے، جس میں ینگ بچیاں تھیں اسکول، یونیورسٹیز، کالجز کی. انہوں نے اینٹی جو کیا کہتے ہیں جہاں پہ بینرز وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس کو ریموو کرنا کافی کمپین کیے، اور سول سوسائٹی نے اس میں بہت حصہ لیا. اس میں ڈفرینٹ ڈاکٹر علی جان ہے، وہ ڈاکٹر عادل ظریف، اس قسم کے لوگ کافی ایکٹیو ہیں صفائی میں کہ ایٹ لیسٹ جو تاریخی عمارتیں ہیں اس سے بینرز ہٹائے جائیں، اس میں جائیں. لیکن یہ میں بتاؤں گا کہ ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے. اگر ہم سارے اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں، یا چاہے بازار کے تاجران ہیں، مشران ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، آرکیالوجی ہے، جو بھی یعنی لوگ ہیں یا پولیٹیکل لوگ ہیں خاص کر، کیونکہ زیادہ تر آپ نے بینرز ابھی دیکھے ہوں گے، لوکل گورنمنٹ الیکشن گزرا ہے پشاور میں تو ہر ایک دیوار پہ پوسٹر اس طرح کے بینرز لگے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ الیکشن ختم ہونے کے بعد ان کی رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ وہ بینرز ہٹا دیتے وہاں پہ، کیونکہ الیکشن ختم ہو چکا ہے. پھر ہمارے نئے منسٹر لوکل گورنمنٹ کے آئے فیصل امین صاحب، انہوں نے انیشیٹو لیا کہ وال سٹی کے اندر ایٹ لیسٹ جو ہیریٹیج بلڈنگ پہ اس طرح کے پوسٹرز اور بینرز لگے ہوئے تھے وہ انہوں نے اپنی ٹیم کے ذریعے وہ ہٹا دی، صاف کر دی. ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کی اور انہوں نے ہٹا دی. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے یا کسی ایک خاص بندے ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے. اس سے کمبائن سیوک سینس اور اس کی رسپانسبلٹی سب کو بنتی. کسی کو کرٹیسائز کرنا یا الزام دینا کہ یہ فلانا ڈپارٹمنٹ نے کام نہیں کر رہا تو اس طرح نہیں ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب. جی ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، اور آپ نے دیکھا ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو شہر کی دیواریں ہیں اور اس پہ جو لکھائی اور خصوصاً اس پہ جو نجومی اور حکیموں کے طرف سے جو لکھائی اور جو وال پینٹنگ جو وہ کی جاتی ہے تو اس میں عجیب قسم کے نعرے لگے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھے ہیں. تو وہ شہر میں ہمارے بچے بچیاں مائیں وہ بھی نکلتے ہیں اور لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں باہر سے. جس طرح عبدالصمد صاحب نے کہا ہے کہ سفارتکار اور دوسرے لوگ وزٹرز آتے ہیں باہر دنیا سے، تو یہ ہمارے سب کے، صرف حکومت اور اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے سب کے، میڈیا والوں کے، شہریوں کے، سیاسی لوگوں کے، سول سوسائٹیز کے، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف دیواریں شہر کے بلکہ شہر کی جتنی بھی دیواریں ہیں اس کو صاف رکھیں اور اس کا خیال رکھیں. جی